صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لوليه الصلاة والسلام لنبيه صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. جس انسان میں طلب ہے طلب کا راستہ اختیار کرے، اسے طالب اور سالک کہتے ہیں. اور جس کی طلب صادق ہو پھر وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. دنیا کی طلب چاہے جتنی کرو مقدر سے زیادہ نہیں ملتی. اللہ کی طلب جتنا زیادہ کرو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے اور اتنے سارے انعامات سے نوازتے. اللہ بڑی قدرت والے، جاہ و جلال والے، اللہ رب العزت خالق اور مالک ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق بنانے میں کوئی مشکل نہیں لگی. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کرنے میں کوئی مشکل نہیں لگے گی. جب اللہ نے ایک بار ساری مخلوق بنا دیا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بناتے ہوئے اسے مشکل نہیں لگے گی. ایسے اللہ کی طلب میں لگنا، ایسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے ذکر میں مشق اور محنت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کے منشا کے مطابق پورا کرنے میں کوشش کرنا، میرے عزیزو اس محنت کا خلاصہ ہے. ہم اسی لیے طالب ہیں، ہم یہاں پر یہی چیز کی طلب لے کر آئے. چلو دعا کریں گے دکان میں برکت ہو جائے گی. چلو دعا کریں گے گھر میں برکت ہو جائے گی. چلو دعا کریں گے بیماری ٹھیک ہو جائے گی. میرے عزیزو یہ مقصد زندگی نہیں، یہ ضروریات زندگی ہے. مقصد زندگی نہیں، کیا یہ ضروریات زندگی.
مقصد زندگی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم کو اس کے منشا کے مطابق پورا کرنا، اللہ کے ہر حکم کو سنت کے مطابق پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ ہر عمل کو اس کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، یہ چیز کی طلب لے کر سچا طالب۔ جو چیزیں میں نے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ویسے بھی دے دیں گے، اس کے ذکر کی برکت سے، اس کے دھیان کی برکت سے، اس کے حکم کے پورا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے بھی دے دیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم لوگوں کا سفر کر کے آنا ایک مقصد کے تحت ہے، تو اس سفر کی وجہ سے ہم طالب ہیں، تو ہمارے اندر کیا طلب ہو؟ وہ یہ طلب ہے اللہ کے حکم کو اس کے دھیان کے ساتھ پورا کر، اللہ کے حکم کو اس کے پورا تو کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے دھیان کی کمی ہے۔ پورا تو کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے دھیان کی کمی ہے۔ اب ہم یہ طلب کرنا کہ اللہ کے احکامات جو ہم پورے کر رہے ہیں اللہ کے دھیان کے ساتھ کیسے پورے ہوں، اس بنیاد پر ہم طالب ہیں۔ جو طالب ہوتا ہے اس کے پیروں کے تلے فرشتے پر بچھاتے، جو طالب ہوتا ہے اس کے پیروں کے تلے فرشتے پر بچھاتے۔ جو طالب ہوتا ہے، طالب اللہ کا طالب، دریا کی مچھلیاں، درختوں پر پرندے، زمین میں رینگنے والے اور زمین میں چلنے والے، ساری مخلوق دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ساری مخلوق کس کے لیے؟ طالب کے لیے، جو طلب لے کر ہے۔ دنیا کی طلب تو کوئی بھی کر سکتا، دنیا کی طلب تو سارے انسان کرتے ہیں۔ ہماری کیا خاصیت ہے؟ دنیا کی طلب تو سارے انسان کرتے ہیں۔ ہم ایک بار اجمیر شریف گئے تھے، وہاں پر ہمارے دوسرے بھائی بہت سارے آئے، ان کے سروں پر، ان کی پیشانی پر نشان، ان کے کپڑے ذرا الگ ٹائپ کے، ایک الگ برادری کے لوگ تھے، الگ برادری کے لوگ تھے۔ تو بولے کہ آپ حضرت کے پاس آئے؟ آپ حضرت کے پاس آئے؟ آپ حضرت کو جانتے ہیں؟ خواجہ اجمیری کو آپ جانتے ہیں؟ 2 اسٹیٹاں پار کر کے آئے کرناٹکا سے، تو آپ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں، ہم نے سنا ہے یہاں آنے سے بزنس اچھا چلتا، یہاں آنے سے بزنس کے لیے تو کوئی بھی آتے، مسلمان ہی چھوڑنا کیا ضروری ہے؟ برکت کے لیے تو کوئی بھی آتے، ایمان والا چھوڑنا کیا ضروری ہے؟ ایمان والے کی طلب ایمانی اعمال، ایمان والے کی طلب کیا ہو؟ ایمانی اعمال، اس طلب کے ساتھ آنا فرشتے پر بھی چلتے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں جی کہ جب بھی خانقاہ کی مجلس، ذکر کی مجلس ہو، مغرب کے بعد دعا سے پہلے کم سے کم 1-2 باتیں بتاتے ہیں۔ ہر بار کوئی نہ کوئی 2 باتیں بتاتے، دیکھو بھائی یہ عمل کر لو، دیکھو بھائی عمل کر لو، یہ موقع پر کرنے کا ہے، یہ اس موقع پر کرنے کا ہے،
کرتے رہیں گے ترقی ہوگی. کرتے رہیں گے تو کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی. نہیں کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی. دکان میں ہو جائے گی، گھر میں ہو جائے گی. کیوں؟ جس مقصد سے آئے تھے. لیکن ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں، خیر میں، اللہ کے دھیان میں بڑھوتری نہیں. زیادہ لمبا بیان بھی نہیں کرتے اور کوئی لمبی بات بھی نہیں بتاتے، مختصر سے 2 باتیں. اگر میں پوچھوں آپ سے پچھلی بار 2 باتیں کیا بتائی تھی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں بتا پائیں. نہیں بتا پائیں. جب علم آتا دل میں، عمل کو دعوت دیتا. جب عمل کرتے تو وہ علم کھڑ جاتا، نہیں تو وہ علم کیا کرتا؟ چلے. جب علم آتا تو عمل کو کیا کرتا؟ دعوت دیتا. جب عمل کر لیتے اس بات پر تو وہ علم کھڑ ہو جاتا آدمی کے پاس. اگر علم عمل نہیں کرے تو پھر وہ علم کیا کرتا؟ چلے جاتا، مائنڈ سے نکل جاتا. یہ دیکھو معمول کے مطابق آج بھی میں 2 باتیں بتاؤں گا. یہ محرم ہے، محرم کے عنوان سے اس کی 2 باتیں خاص کر یاد رکھنے کی بتاؤں گا. یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ کم سے کم یہ بات تو یاد رکھو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تربیت گاہ ہے، یہ ہماری روحانی اور جو ہے تربیت گاہ ہے. عملوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک مشق ہے. یہاں پر جو بات بتائی جاتی ہے علاج کے طور پر اس کو یاد بھی رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا. یاد بھی رکھنا اور کیا کرنا بولو؟ عمل بھی کرنا. جیسے بھائی ماشاءاللہ یہ محرم کا مہینہ ہے. محرم کی 2 باتیں میں بتاؤں گا. بس پہلی بات تو یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ساتھ مل کر مشورہ کیا. زمانہ جاہلیت میں جو مہینوں کے نام تھے وہی مہینے اسلام میں چل رہے تھے. اور یہ جو عیسائی مہینے ہیں، عیسوی تاریخ کرسطو شکم بولتے تیلگو میں، اور وہ پہلے سے چل رہی تھی. تو ہماری بھی کوئی تاریخ ہونا چاہیے. تو ہم تاریخ جو ہے چاند سے شروع کریں تو اچھا رہے گا. تو اب ہم اسلامی جو تاریخ ہے کہ اس کو کسے عنوان بنائیں، کسے عنوان. مشورے میں کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو بناؤ. کسی نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اتاری گئی اس کو بنیاد بناؤ. کسی نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو تاریخ کی کیا بناؤ؟ بنیاد بناؤ. سب کی رائے مختلف تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور 1-2 صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کو بناؤ. کس کو بناؤ؟ جو انگریزی تاریخ ہے اسے ہم لوگ کیا بولتے بھائی؟ عیسوی تاریخ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عیسوی تاریخ بولتے ہیں. اور جو ہماری اردو تاریخ ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو کیا بولتے ہیں؟ ہجری تاریخ. کیا بولتے ہیں؟ ہجری کا تو کیا ہے بھائی؟ ہجرت کو اتنے سال ہوئے.
محرم کی جب پہلی تاریخ آئے گی ہر مسلمان کے دل میں یہ بات یاد رہنا، ہجرت قیامت تک ہے۔ پہلا سال آتا تو ہر مسلمان کو کیا یاد رہنا؟ قیامت تک ہے ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، اب ہجرت ختم نہیں ہے، ہجرت کب تک ہے؟ قیامت۔ ہجرت کی اس عظیم الشان بات کو قیامت تک کے لوگ یاد رکھیں تو اس تاریخ کا نام بھی ہجری تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے 1440 پر 5 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1440 پر 5 سال۔ میرے عزیزوں، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہمیں یاد کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی ہے۔ ہمیں بھی کہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی کہیں ہجرت کرنا چاہیے، ہمیں بھی کہیں ہجرت کرنی چاہیے۔ اور وہ ہجرت پیٹ کے لیے نہیں بلکہ وہ ہجرت کئی کے لیے ہونا چاہیے؟ دین کے لیے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ کو جینے کے لیے نہیں آئے، کمانے کے لیے نہیں آئے، بسنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے آئے۔ تو ایسی ہجرت ہماری بھی ہونا چاہیے۔ جب ہجرت قیامت تک ہے تو ہماری ہجرت ہونی چاہیے۔ بھئی بڑی ہجرت تو نہیں کر سکتے، بھئی گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں آ کے بس گئے، اور گاؤں میں آ کے بسنے کا مقصد دین ہے۔ یہ گاؤں تھا پرانا اور اس کو چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں آ گئے، اب وہاں کمانے کے لیے نہیں آئے بلکہ کیا واسطے آئے؟ دین پھیلانے کے لیے آئے۔ یہ بڑی ہجرت ہے۔ تو کم سے کم چھوٹی ہجرت 3 دن کے لیے، چھوٹی ہجرت 40 دن کے لیے، چھوٹی ہجرت 4 مہینے کے لیے، چھوٹی ہجرت 1 سال کے لیے۔ نہ گاؤں چھوڑو بھائی، اپنا وطن چھوڑو بھائی۔ نہیں بولے تو اسرائیل کیسا بھی آتے تھے، کتنا نہیں بولے تو بھی ڈالنے چلے آتے، زبردست تشکیل کرتے ہو۔ انہوں نے تو کیا کرتے بولو؟ زبردست تشکیل کرتے، کیا نہیں ڈائریکٹ اٹیک ہی چوک کیا کرتے۔ میرے عزیزوں، میں محرم کی بات بتا رہا تھا۔ محرم میں سب سے پہلا یاد کرنے والا جو مسئلہ ہے، محرم کا مہینہ آتے جو یہ ہجری مہینہ جو اسلام کا پہلا سال ہے، اگر اس کو یاد کرنا بولے کو اس کا یاد کرنے کا پہلا جو معاملہ ہے وہ ہے ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لیے کمانے کے لیے جمانے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہجرت کی، اور یہ ہجرت قیامت تک ہے۔ میں بھی مرنے سے پہلے ہجرت کرنا، میں بھی مرنے سے پہلے کرو گے انشاءاللہ؟ اگر بڑی نہیں تو بھی چھوٹی تو بھی کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ تو اس مہینے میں کرو پھر انشاءاللہ، یہ ایک عمل ہے۔ اگر بڑی نہیں کرتے کم سے کم 3 دن کچھ کر دا، کم سے کم 3 دن کچھ کر دا۔ چلو ہجرت کے مہینے میں، اور ہم نے جو کیا کر دیا؟ ہجرت کر دی 3 دن کی، 10 دن کی ہجرت کر دی۔ اللہ کے لیے جیے جا کے کوشش کرو گے، یہ بات یاد بھی رکھو گے۔ دوسری بات محرم کے تعلق سے ہمیں خصوصی طور پر یاد رکھنے کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں
کربلا کے اندر موجود تھے، کربلا کے اندر موجود تھے۔ نماز کا وقت آیا، بہت مختصر لوگ تھے، اور وہ لوگ 20,000 کے لگ بھگ لوگ تھے مقابلے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے کہا کہ حضرت اگر ہم نماز کا وقت تو ہو گیا ہے، اگر ہم نماز کی طرف جائیں گے وہ لوگ ہمیں اچک لیں گے، کیا کریں؟ اچک لیں گے ہمیں کیا کریں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد کام ہوگا۔ تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھ۔ محرم میں لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کر کے حضرت حسین کو یاد کرتے، لیکن حضرت حسین کا یہ عمل یاد نہیں کرتے، یہ عمل یاد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں میدان کارزار میں جس طریقے کی نماز پڑھنا ہے وہ نماز کا طریقہ بتایا، اور اسی طریقے سے کہ چند لوگوں کو ٹھہرا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ جب دوسری رکعت میں تھے تو ان ظالموں نے کہا اگر اس کی نماز پوری ہو گئی اللہ کی مدد آئے گی اس پر۔ ظالموں کو بھی کتنا یقین، اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے 2 رکعت تو اس کے اوپر کیا آ جائے گی؟ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے کربلا میں بھی فرشتے اتر سکتے 2 رکعت نماز پر۔ جیسے بدر میں 5,000 فرشتے اترے تھے اسی طرح سے کربلا میں بھی فرشتے اتر سکتے ہیں۔ اگر اس نے نماز مکمل کر دی اللہ کی مدد آئے گی، ہم ہار جائیں گے، ہم 20,000 ہیں پھر بھی ہار جائیں گے۔ اگر کچھ کرنا ہے اس کو نماز پڑھنے سے پہلے کرنا ہے، پہلے کرنا۔ دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں یا دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اور آپ کا سر تک پہلے آ کے ایک نے برچہ مارا تو حضرت نیچے گرے، اور نیچے گرنے کے بعد وہ بھاگ گیا تو دوسرے نے آ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے، لیکن وہ زندگی میں کیا پیغام دے کر گئے، کیا پیغام دے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تلوار کے سائے میں وہ نماز پڑھ کر گئے، دکان میں ہماری نماز چھوٹ گئی، کاروبار میں ہماری نماز چھوٹ گئی۔ میرے عزیزو، جب بھی محرم آتا ہمیں سب سے زیادہ یاد کرنے والی چیز جو بالموقع ہمارے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں بھی اور جو ہے میدان کارزار میں بھی آپ نے نماز والے عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ سجدے میں شہادت حاصل کی۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں خبر دی تھی، میرا ایک نواسا زہر سے مرے گا، میرا ایک نواسا میری امت کے برے لوگ شہید کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ میرے نواسوں کو زہر نہ دیا جائے، میرے نواسوں کو شہید نہ کیا جائے۔ اللہ دعا قبول کرتے کہ نہ کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ تو حسن کو بچا لے یا حسین کو بچا لے۔ امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، تم بھی اپنی اولاد کو قربان کرو، تم بھی اپنے نواسوں کو قربان کرو، تم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرو، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ۔
محرم آتا ہے بس ایسے ہی چلے جاتا ہے. بس 2-4 لوگ موبائل میں پوسٹر بھیج لیتے بھئی پہلا سال مبارک ہو، پہلا سال مبارک ہو. نہ نماز کے ہیں نہ روزے کے. میرے عزیزوں، آج کے دن مضبوط نیت کرو، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر ہم نہیں پہنچ سک رہے مسجد کو، اپنا ٹھکانہ جہاں ہے وہاں پر نماز ادا کر لینا. کھیت والا کھیت میں، دکان والا دکان میں، کاروبار والا کاروبار میں، نوکری والا نوکری میں، اسکول والا اسکول میں، لیکن نماز سے غافل نہ. افضل نماز وہ ہے جماعت سے پڑھی جائے اور وقت پر پڑھی جائے. لیکن نئی ماموں سے نکٹا ماموں بہتر ہے. نئی ماموں سے نکٹا ماموں بہتر ہے. آخری درجہ ادا میں پڑھ لی جائے، قضا نہ کریں. نیت کرو گے انشاءاللہ، سچے دل سے نیت کریں گے انشاءاللہ تو بھی ہجرت بھی کریں گے انشاءاللہ اور نماز بھی پڑھیں گے مضبوط. اچھا بھائی، رمضان کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے کا اہتمام کرے وہ روزہ محرم کا روزہ ہے. یا تو جمعہ ہفتے کا روزہ رکھنا، نہیں بولے تو ہفتہ اتوار کا روزہ رکھنا. یا تو جمعہ ہفتے کا رکھنا یا تو ہفتہ اتوار کا رکھنا. محرم کے 2 روزے. رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کا روزہ ہے. تو رکھو گے انشاءاللہ سب؟ یاد رہے گی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بھائی، تو اس بار کوئی بیعت ہونے والے ہیں کیا؟ کوئی ہے؟ جلدی آ جاؤ پھر دعا کر لیں گے. جو مستورات ہیں وہ وہیں پر نیت کر لیں. جی، جو مرد حضرات ہیں وہ سامنے آ جائیں. رومال پکڑ. کوئی اور ہے نہیں ساتھ؟ ہاں، یہ 2 سے 3 بار میں کس لیے بولتا ہوں بولے تو لوگ شرما کے نہیں آتے. بعد میں کیا بولتے ہیں؟ حضرت میں بھی ہونے والا تھا. روم کا نہیں جاتا کو تاکہ کیا بولتے ہیں؟ حضرت میں بھی ہونے والا تھا. کئی کٹ کیا نہیں بھائی کہتا کیا کہ ذرا شرم ہے. میں جیسا بولوں ایسا بولوں، دل کے سچی نیت کے ساتھ بولوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، شرک بدعت سے، چھوٹے اور بڑے گناہ سے. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما. اے اللہ، میں بیعت کرتا ہوں، میں بیعت ہوتا ہوں سید عظمت اللہ کے ہاتھ پر، ان کے مشائخ سے. اے اللہ، میرے بیعت ہونے کو قبول فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اچھا بھائی، جو لوگ عام طور پر بیعت ہوتے ہیں ان کے لیے چند معمولات مختصر سے میں بتاتا ہوں، تاکہ اجتماعی طور پر تو مختصر ہی بتاتے ہیں. اگر جو کوئی دوسرے جو ہے اور بھی زیادہ وظائف کرنا ہو تو وہ انفرادی میں آ کے ملاقات کر کے اور جو ہے اپنے معمولات کو بڑھا لے سکتے. تو بھی اجتماعی میں یہ ہے کہ بھئی کہ ہر مہینہ آخری جمعرات میں جس وقت میں اعلان ہو کہ یہاں پر مجلس میں آنا، یہاں پر اجتماعی ذکر بالجہر ہوتا ہے.
اور یہ ذکر کی کیا ہوتی ہے؟ مشق ہوتی ہے. جو آدمی جتنا پابندی کے ساتھ آئے گا اور اس کے لیے اتنی روحانی ترقی ملے گی اور دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ رہے گا. اور دوسرا بھی 5 وقت کی نماز تو آپ لوگ پہلے سے بھی پڑھتے رہتے ہیں. یہ کچھ سستی ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر لینا. اور قرآن شریف پہلے سے آپ کو پڑھنا آتا ہے تو روزانہ کم سے کم پارہ یا آدھا پارہ آخری درجہ پو پارہ پڑھنے کی کوشش کرنا. اگر پہلے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں روزانہ 2-2 4-4 حرف سیکھنے کی کوشش کرنا. اور جو ہے اس خانقاہ کے معمول کے حساب سے جو لوگ پہلی بار بیت ہوتے ہیں وہ روزانہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جیسے موقع ملے صبح اور شام کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. 3 تسبیح تو معمولاً ہیں وہ تو ہر مسلمان کو کرنا ہی ہے. لیکن یہاں کی جو ملنے والی جو تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب اس پر تم 1 مہینہ 2 مہینہ پابندی ہو جائے گی آکے اس میں اور اضافہ کرا لے سکتے. پوچھ کر ذکر کرنے سے اللہ کا دھیان اور اس کے اندر اثر زیادہ رہتا ہے. اور باقی حضرات بھی جو لوگ جو ہے بیت شدہ حضرات ہیں وہ خانقاہ کو آنے کو اور جو ہے ضروری سمجھیں. بار بار کی حاضری میں دیکھنا، بار بار کی حاضری میں مجلس میں بیٹھنا، بار بار کی حاضری میں قریب آ کر بیٹھنا، بار بار کی حاضری میں باتوں کا سننا، یہ ساری چیزیں نفع سے خالی نہیں، نفع سے خالی نہیں، سراپا رحمت ہے. اس لیے میرے عزیزوں کہ بار بار مجلسوں میں جو آخری جمعرات کے عنوان سے ہوتا ہے اس میں آنے کی کوشش کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ روز آئے، نہ تو ہفتے میں 1 بار آئے یا کم سے کم 15 دن میں 1 بار آئے. لیکن ہم سب کی سہولت اور ہماری بھی سہولت اس میں کہ دوسرے بھی ہمارے کو تقاضے رہتے تو سب کی سہولت کے اعتبار سے آخری جمعرات طے کر لیے تو کم سے کم اس میں تو بھی پابندی سے آنے کی کوشش کرنا. آئیں گے سب انشاءاللہ. اچھی بات یاد رہیں گی بات. اللہ ہمیں عملوں کی توفیق عطا فرمائے. بھئی ہم آج بارش کا دن ہے، بہت سارے لوگ آ سکتے کہ نہیں کہ سمجھے تھے، لیکن آپ کی طلب سے مجھے بھی بہت نفع ہوا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قبول فرمائے. ہم سمجھے تھے 10-12 لوگ آئیں گے بارش کا موسم سے، لیکن اب بہت سارے لوگ آئے ہو تو مجھے بھی روحانی نفع پہنچا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے نفع پہنچانے والا، نفع پہنچنے والا بنا دے. اس لیے میرے عزیزوں کہ جیسے میں اگلے مہینے میں اللہ کے راستے میں رہوں گا، موجود نہیں رہوں گا، تو اس میں بھی آپ لوگ آنا ہے انشاءاللہ اور دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اگلی جو مجلس ہوگی وہ آخری جمعرات نہیں جیسا کہ اگلے مہینے کی پہلی جمعرات کرے، کیونکہ اس وقت اللہ نے چاہا تو میں واپس آ جاؤں. یہ مہینہ 4 تاریخ کو ہمارا سفر ہے اور اگلے 4 سے پہلے انشاءاللہ ہم یہاں پر پہنچ جائیں گے. لیکن دعا کرتے رہنا آپ لوگ. میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے رہوں گا اور آپ لوگ بھی خالی نہیں ہیں، آپ لوگ بھی آزاد نہیں ہیں، تو آپ لوگ بھی کیا کرتے رہنا بھائی سفر کی آسانی کے لیے اور جماعت کی آسانی کے لیے، جو ساتھی گئے ان کی تربیت کے لیے، جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر آسانی کے لیے، جب بھی یاد آئے اور جب بھی دل میں خیال آئے دعا کرنا. کرتے رہو گے انشاءاللہ. ہاں جس ملک میں جا رہی ہے جماعت صومالیہ کے لیے جا رہی ہے. صومالیہ حبشہ اور صومالیہ کے دونوں کے بارڈر ملے ہوئے ہیں اور دریا کے بازو میں وہ یمن کا کنارہ لگتا ہے. اسے عرب کا نچلا حصہ بولتے ہیں. عرب کی جو چوٹی ہے، عرب کا اوپر کا حصہ وہ لبنان ہے، عرب کا کنارہ نچلا حصہ اور یہ صومالیہ ہے. تو اللہ کے فضل سے ہماری جماعت وہاں پر طے ہوئی ہے. تو بھئی آپ لوگ بھی ہمارے حق میں دعا کرو گے انشاءاللہ. بھئی تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو ہم 1 سال کے لیے بھی چلے گئے اور دیکھ ہی رہے ہو پھر ہم 2 مہینے کے لیے بھی جا رہے ہیں. کبھی تم بھی سوچو بھئی ہم بھی جانا ہے، ہمارے شیخ صاحب جا رہے ہیں ہم بھی جانا ہے. رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذکر بھی بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر سفر بھی کرے ہیں بھائی، ذکر بتانے کا کام بھی کیا ہے اور سفر بھی کرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم بھی دی ہے. ہمیں سیکھنا سکھانا بھی کرنا ہے، تعلیم و تعلم بھی کرنا ہے. جی اللہ کا نام
اور اللہ کا ذکر بتانے کا بھی کام کرنا ہے جی، یہ جو ہے خانقاہ والا کام ہے، اور سفر بھی کرنا ہے، یہ دعوت والا کام ہے، تو نیت بھی کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کے عنوان سے میں 2 باتیں بتائیوں، ایک کون سی بھائی؟ ہجرت کی، تو کرو گے انشاءاللہ؟ ایک چھوٹی تو بھی کرو گے اس مہینے میں؟ خالی انشاءاللہ بولتے رہتے، ہاں کیا شریف بھائی، خالی انشاءاللہ بولتے رہتے، لیکن اس بار کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا دعا کر لیں گے، اور دعا کے بعد پھر اذان ہو جائے گی تو مصلی لوگ بھی آئیں گے، ہم لوگ زیادہ ہیں تو ہمیں کیا کرنا، ضروریات سے پہلے فارغ ہو کر مقتدی آنے سے پہلے وضو کر کے مسجد میں اور مصلی پر بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے۔ نماز ہوگی اور نماز کے بعد سب کے لیے کھانا بنائے، کوئی بھی بغیر کھائے نہیں جانا، ہاں ٹائم ہو گیا دعا ہوگی لے بالکل ایسا نہیں چلے جانا، جو مستورات ہیں وہ بھی اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی بھائی کھانا کھا کر جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کے سفروں کو بھی آسان فرمائے اور ہمارے سفروں کو بھی اللہ آسان فرمائے۔ نہیں، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مانگتے مانگتے بیچ میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا، اس وقت میں تمہیں اپنی دعائیں مانگنا، یہ بات یاد رکھ لو۔ دعا مانگتے مانگتے یا مراقبے میں مغرب سے پہلے کہ بولتے بولتے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا، اور اس میں تمہیں کیا کرنا، اپنی دعائیں مانگ لینا، یاد رہے گی بات انشاءاللہ جی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبنا في سفرنا وتمس على وجوه أعدائنا، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ اس وقت میں ہماری جماعت جو صومالیہ کے لیے جا رہی ہے، اللہ اس کے نکلنے کو آسان فرما، امیر اور مامورین کو قبول فرما، جس ملک میں جا رہی ہے وہاں پر خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، ان لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ٹرینوں میں، پلینوں میں، اے اللہ پانی کے جہازوں میں، اللہ جس طرح سے بھی ہمارا سفر ہو، ہر سفر میں حفاظت، مردوں کی بھی تربیت فرما، مستورات کی بھی تربیت، اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ تیرے فضل سے آئے ہیں، تیرے کرم سے آئے ہیں، اللہ تجھ سے لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ تجھ سے قبول کرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے، بچوں کو بھی قبول فرما لے، بڑوں کو بھی قبول فرما لے، مردوں کو بھی قبول فرما لے، عورتوں کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ جو باتیں کہی سنی گئی، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ
سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما، سچی طلب عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ تکلیفوں میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں سے چھٹکارے عطا فرما، جو لوگ قرضوں میں اٹکے ہیں اللہ ان کو نکلنے کا راستہ عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ مزدور کی مزدوری میں برکت عطا فرما، تاجر کی تجارت میں برکت عطا فرما، ملازم پیشہ کی اللہ ملازمت میں برکت عطا فرما، اللہ ہر ایمان والے کو برکت عطا فرما، عمر میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما، عزت اور شرف میں برکت فرما، عافیت میں برکت فرما، اللہ تیرے تعلق میں برکت فرما، تیری محبت میں برکت فرما، اللہ ہمارے اخلاص میں برکت فرما، ہمارے اکرام میں برکت فرما، اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، ہر آنے والے کا اللہ تو اکرام فرما، ہر آنے والے کا تو استقبال فرما، اللہ تیرے نام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تیرے نام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ یہ مجمع اللہ کسی دنیا دار کے دروازے پر بیٹھے گا، اللہ اس کا دل پسیج جائے گا، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سچی نماز عطا فرما، اخلاص والی نماز عطا فرما، تیرے دھیان والی نماز عطا فرما، تیرے دھیان والا اللہ ذکر نصیب فرما، تیرا دھیان والا ذکر نصیب فرما، تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما، تیرے حکموں کو پورا کرنے کا شوق عطا فرما، اللہ ہم نے جو ارادے کیے ہر نیک ارادے کو پورا فرما، اللہ ہمارے ہر برے ارادے کو دلوں کے اندر سے ختم فرما، اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، نصرت کا معاملہ فرما، مدد کا معاملہ فرما، حفاظت کا معاملہ فرما، اے اللہ قدم قدم پر اے اللہ دستگیری فرما، قدم قدم پر رحمت حقہ کے فیصلے فرما، اے پاک پروردگار ہمارے آج کے ذکر کرنے کو قبول فرما، ہمارے سفر کو قبول فرما، جو باتیں کہے سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بچے بچیاں ہمارے گھروں میں اللہ شادی کے لیے تیار ہیں اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اللہ نیک رشتوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اللہ کسی اساتذہ سے اللہ تعلق کر کے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے علم نافع عمل صالح عطا فرما، اللہ علوم دینیہ میں برکتیں عطا فرما، علوم دینیہ کے پڑھنے میں اللہ سوء حفظ سے حفاظت فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ پورے عالم کی مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً دلی مرکز کی حفاظت فرما، دیوبند مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دونوں مدرسے اور خانقاہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے منڈل میں ہمارے ضلع میں ہمارے صوبے میں ہمارے ملک میں اے اللہ خصوصاً جتنے مدارس اے اللہ جتنے خانقاہیں اے اللہ جتنے مساجد اور مراکز ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، پورے عالم کے
مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچہ بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، امن کے فیصلے فرما، ہدایت کے اے اللہ ہدایت پر آنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے تو نرم فرما۔ اے اللہ گناہوں کی رغبت ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ ادھر سنتے ادھر گناہ کرتے، اللہ ہمیں گناہوں کی رغبت ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دل کالے ہو گئے، اللہ تیرے نور سے منور فرما، اللہ تیرے نور سے منور فرما۔ اے اللہ رکوع میں دھیان نصیب فرما، سجدے میں تیرا دھیان نصیب فرما، قیام میں تیرا دھیان نصیب فرما، قرآن پڑھنے میں تیرا دھیان نصیب فرما، ذکر کرنے میں تیرا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ دکان پہ جب ہم بیٹھے ہوں حلال حرام کا مسئلہ آ جائے اس وقت میں تیرا دھیان نصیب عطا فرما۔ جب ہم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہو اے اللہ وہاں بھی تیرا دھیان نصیب فرما، کوئی حلال اور حرام نہ ہو جائے، ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنکھوں کے نظر کے حرام سے بچا لے، زبان کے حرام سے بچا لے، کانوں کے حرام سے بچا لے، اے اللہ دل اور دماغ کے حرام سے بچا لے، ہاتھ اور پیر کے حرام سے بچا لے۔ اے اللہ زبان کی بھی حفاظت فرما، شرمگاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا، تو عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس محرم کے روزے جو لوگ رکھیں گے اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری زندگی میں جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اے اللہ تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جی اگلا مہینہ اس وقت میں اعلان آئے گا، واٹس ایپ کے گروپ میں اعلان آئے گا، یہاں رہے وہاں رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی آنے والے ساتھی سب سے بہتر ہے کہ عصر سے پہلے پہنچیں، طلب اسی وقت میں سمجھ میں آئے گی کہ ہم عصر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھار کچھ دیر ہو گئی تو بھی چلے گا، لیکن عصر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اگر پہلے سے ترتیب بنا لیں گے تو پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔